الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سردار عاقب جاوید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور پوری پاکستانی قوم نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ سو رہے ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ سو رہی ہے، ہماری سپریم کورٹ سو رہی ہے۔ شیخ دانش جو بڑے پیسے والا بندہ ہے، بڑی اصل و رسوخ والا بندہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور یہ پوری کہانی کیا ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، وہ ایک میڈیکل کی طالبہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اور شیخ دانش کی بیٹی بھی اس کی کلاس فیلو ہے، یہ دونوں دوستیں بھی ہیں۔ اس طرح سے ہوا کہ خدیجہ جو ہما کی دوست ہے، یہ شیخ دانش صاحب کے گھر آئی، اور شیخ دانش صاحب کے اس نے جو مکان تھا یا جو اس کے گھر تھا وہ دیکھا، اور اس کا پھر آنا جانا لگا رہا ان کے گھر میں۔ اب شیخ صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ان کے گھر میں آ رہی ہے، تو شیخ صاحب نے اپنی گندی نظریں اس کے اوپر جما لی اور اپنی بیٹی کا استعمال کیا۔ اچھا، ان میں ایک اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ جو ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ ان میں ایک خاندانی سسٹم نہیں ہے، شیخ صاحب میں ایک خاندانی سسٹم نہیں ہے۔ بیٹی باپ کے سامنے شراب پی رہی ہے، باپ بیٹی کے سامنے زنا کر رہا ہے، لیکن ان میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی مطلب ایک سسٹم ہوتا ہے کہ باپ کی ایک اہمیت ہوتی ہے، بیٹی کی ایک اہمیت ہوتی ہے، بھائی کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، ماں کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے ہم سے ہٹ کے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ شیخ صاحب نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کی دوست جو اس کے گھر آ رہی ہے، تو اس نے اس سے دوستی بڑھانے کی کوشش کی۔ خدیجہ جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس کے دو بھائی جو بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں، تو شیخ صاحب نے انتظار کیا اس کے بھائی کے آنے کا۔ جب اس کا بھائی بیرون ملک سے پاکستان گیا، تو انہوں نے رشتے کے لیے بات چلائی، آگے بڑھائی۔ تو جب رشتے کی بات ہوئی تو خدیجہ نے انکار کر دیا کہ وہ ایک جو جس کے ساتھ رشتہ کروانے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ تو اس بات پہ ہما کو جو ہے وہ اس گلٹی فیل ہوئی، اور ہما نے جو ہے وہ تہش میں آ کے، فرونیت میں آ کے، گھمنڈ میں آ کے، گھمنڈ کس چیز کا تھا؟ دولت کا۔ غرور کس چیز کا تھا؟ پیسے کا تھا، طاقت کا تھا، اور اس کو اس کے گھر میں جا کے انہوں نے مارا اور جوتے چٹوائے اس سے، اور کہا کہ جوتیاں چٹو تم بھنا کی، کیونکہ ہم لوگ بڑے عالی شان لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، اور ہم اصل و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ تم نے میرے باپ کو رشتے سے انکار کر دیا؟ جس کے بعد پوری قوم جو ایک ویڈیو انہوں نے خود بنائی، وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی، پوری قوم جو ہے وہ خدیجہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور شیخ صاحب کی جو عزت تھی وہ مٹی میں مل کے رہ گئی، کیونکہ فرعونیت نے ختم ہونا ہے اس دنیا سے، فرعونیت نے یہاں سے تباہ ہونا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو وکلاء برادری نے زبردست قسم کی اس کی چترول کی، اور ہونی بھی چاہیے تھی ایسے لوگوں کی۔ یہ وہ امیر زادے ہیں، یہ وہ گندے لوگ ہیں، یہ وہ گندے لوگ ہیں جو پاکستان کا نسور ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے پاکستان سے۔ اور یہ شیخ صاحب جو ہے رانا ثنا کے بڑے قریبی ساتھی بھی بتائے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر کے نوکر بتا رہے ہیں کہ یہ 12 سال کی بچیوں تک کو نہیں معاف کرتے۔ یہ کیسے لوگ پاکستان میں ہیں؟ یہ کیسا نظام پاکستان میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں نظام عدل اس حد تک خراب ہے کہ جو مرضی یہ کریں، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ صرف آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس دولت ہونا چاہیے، قائد اعظم ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ جو مرضی یہ کرتے پھریں، آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ اور اسی کے برعکس اگر کوئی غریب آدمی چھوٹا سا گناہ بھی کر دے، تو اس کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ بال جان بن جاتا ہے وہ گناہ۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اس نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح اس بچی کا، اس ہماری قوم کی بیٹی کا عزت نفس مجروح کیا گیا، بالکل اسی طرح شیخ دانش صاحب سے بھی کہا جائے کہ خدیجہ کے جوتے صاف کرو، جوتے چاٹو، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جائے۔ اس کو کم از کم 10 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اس ہمارے ملک میں نظام عدل اتنا کمزور ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف کمزور لوگ پھنستے ہیں۔ مکڑی کا وہ جالا ہے جس جالے میں صرف اور صرف مکھیاں پھنستی ہیں، بڑے جانور اور درندے تو اس میں آتے ہی نہیں۔ تو ہم نے اس مکڑی کے جالے کو صاف کرنا ہے۔ یہاں پر مجرم برابر ہے، جو گناہ کرے، چھوٹا گناہ کرے تو بھی، بڑا کرے تو بھی، سب ایک جیسے ہیں، سب پہ ایک قانون لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک نظام نہیں ہے۔ امیر کے لیے اور نظام ہے، غریب کے لیے اور نظام ہے۔ اس نظام کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور تمام بھائیوں کا۔